فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحزان ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلا انوس نام تو گفتن کمال بیاد مرعرا رسد کبریا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی اندر آدم کذبدن جانم بری از جہان بانور ایمان وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہو گئے تاریخ قرآن مپندار سعدی کے راہ صفا دوا رفت جز برق اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول بنو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر کے ہمارا بس خاک میں ہماری تعالی بس میں نے کہا استغفار کرو معافی مانگو اپنے رب سے بے شک ہے وہ بخشنے والا بہت زیادہ بخشنے والا غفار بھیجے گا آسمان تم پر موسلادھار بارش یعنی آسمان سے استغفار کے بدولت اللہ موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا اموالوں سے اور بیٹوں سے اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات اور کر دے گا تمہارے لیے نہریں ما لکم لا ترجون للہ وقارا تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ سے خوف نہیں کھاتے اس کے وقار کا اس کی عصمت کا اللہ کی عصمت سے خوف نہیں کھاتے تم اور تحقیق پیدا کیا اس نے تم کو کئی دوروں میں کئی مرحلوں میں کیا نہیں دیکھا تم نے کس طرح پیدا کیا اللہ نے 7 آسمانوں کو طے بتے اور بنا دیا چاند کو اس میں نور روشن اور بنا دیا سورج کو اس میں سراج چراغ اور اللہ اگایا اس نے تم کو زمین سے اگانا پھر وہ تمہیں لوٹائے گا اسی میں اور نکالے گا تم کو اسی میں سے نکالنا
اور اللہ بنایا اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا تاکہ چلو تم اس میں کشادہ راستوں میں۔ کہا نوح علیہ السلام نے، کہا بمانہ دعا کی، اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے پیروی کی اس شخص کی کہ اس کے مال اور اس کی اولاد نے نہیں اضافہ کیا مگر خسارے، اور انہوں نے مکر کیا، مکر کرنا بہت بڑا، اور وہ کہتے ہیں مت چھوڑو تم اپنے معبودوں کو، اور مت چھوڑو ود کو، سوا کو، نہ یغوث کو، یعوق کو، نسرا، یہ 5 ان کے بتوں کے، ان کے خدا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، انہیں مت چھوڑو، اور تاکہ گمراہ کیا انہوں نے، گمراہ کرنا بہت زیادہ، اور اے میرے اللہ نہ زیادہ کر ظالمین کو مگر گمراہی، مما خطیئاتہم، ان کی خطاؤں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا، پس وہ داخل کیے جائیں گے آگ میں، پس نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب مت چھوڑ زمین میں کافروں کو رہنے کو، کافروں کو زمین میں نہ رہنے دے، بے شک اگر چھوڑا ان کو گمراہ کریں گے وہ تیرے بندوں کو، اور نہیں جنم دیں گے مگر وہ فاجر کافر۔ اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی، اور ہر اس شخص کو بخش دے جو داخل ہو گیا میرے گھر میں ایمان کی حالت میں، مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی، ولا تزید الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کی ہلاکت اور بڑھا۔ یہ سورہ نوح کی آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، اور گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ و منوار نے ارشاد فرمایا کہ نوح کو ہم نے مبعوث کیا ان کی قوم کی طرف، قوم کو کیا پیغام دیں کہ قوم کو ڈرائیں دردناک عذاب کے آنے سے پہلے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا انی لکم نذیر مبین، ہر نبی کو اللہ نے رسلا مبشرین و منذرین، انذار اور تبشیر، بشارت بھی ہر نبی دے رہا ہے اور ڈرا بھی ہر نبی رہا ہے۔ چنانچہ اسی ضابطے کے تحت اللہ نے نوح علیہ السلام کو نذیر بنا کے بھیجا، اور اس میں پیغام کیا دیا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بات کرو اور اس اللہ سے ڈرو اور مجھ پیغمبر نوح کی اطاعت کرو۔ اس عبادت اور تقوی اور اطاعت کی شکل میں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یغفر لکم من ذنوبکم۔ رائے صاحب آپ کی توجہ ہو کہ یہاں پہ لطیف سا نقطہ، یغفر لکم من ذنوبکم، لفظ ہے من، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، گناہوں میں سے کچھ کو، گناہوں میں سے گناہ 2 قسم کے ہیں، حقوق اللہ کی پامالی اور حقوق العباد کی۔ ایسے حقوق اللہ کے حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ، اور حقوق العباد بندوں کے حقوق۔ تو فرمایا میں تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کروں گا جو حقوق اللہ سے وابستہ ہیں، حقوق العباد کو معاف نہیں کروں گا، وہ معاف بندہ ہی کرے، جس پہ آج ہماری توجہ نہیں، جس پہ آج ہماری حقوق العباد اللہ تعالیٰ میں نہیں معاف کروں گا، وہ تمہارے اور بندے کا معاملہ ہے، اپنا معاملہ خود سیدھا کرو۔ اور سیدنا ابراہیم نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میرے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیلا و نہارا، رات میں اور دن میں، مگر میری دعوت میں یہ لبیک کہتے ہیں اور میری بات کو مانتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ الٹا بھاگ رہے ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں 5 طریقے دعوت کے بیان ہوئے، توجہ، رات اور دن، رات اور دن، اور پھر فرمایا سمینی دعوت جہارا، میں اونچی آواز نال بھی بلایا ہے، آجو پھر اب دے آنکھیں لگ، سمینی اعلنت لہم، پھر میں نے برملا کہا، اعلان منادی کرا کے کہا، پھر بھی 4 طریقے، ثم واسررت لہم، پھر میں نے گھر جا جا کے کہا، پوشیدہ طریقے، ایک ایک دن ہوئے تو اندر بیٹھے تو جا کے مان رہا، میرے محترم بات مان رہا، اور میرے بھتیجے فلاں رشتہ داری تعلقات داری ہوتی ہے نا، تو میں نے اس عنوان سے تو 5 طریقوں پر میں نے ان کو سمجھایا، تو پھر میں نے ان کو دعوت دی، اور یہ عمل آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے،
اب یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی کہ آپس میں بھی دعوت کا پرچار کرے اور روئے زمین پہ جتنا بھی کافر مشرک ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا منکر، اسلام کا، دین کا، ایمان کا منکر ہے، ان کو بھی دعوت دے۔ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا دیکھ لیں ہم کہ کس حد تک ہماری اس طرف توجہ ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو نمازی کہتا ہے یار میں نے کی لگے میں اپنی پڑھوں گی، ایسا بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی اگر جو گناہ کر رہا ان کو کر سب سانو کی لگے پناہ دفعہ دن بغیر تو آپ پہ جناب جانا، حالانکہ ہم مجرم ہیں۔ نمازی نماز پڑھتے ہوئے مجرم ہے، نماز کی اوروں کو دعوت کیوں نہیں دے رہا؟ جرائم کرنے والوں کو جرائم سے نہ روکنا بھی جرم ہے، دعوت ذمہ داری ہے۔ اب امام الانبیاء کے بعد ختم نبوت کے صدقے اور نبی نہیں آئے گا تو دعوت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ امت کی ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری، جو جہاں ہے روئے زمین پہ، صنعتکار بھی اس میں ہے، سرمایہ دار بھی اس میں ہے، جاگیردار بھی اس میں آگے، اور لیبر بھی آگئی، وکیل بھی آگے، ڈاکٹر بھی آگے، علماء بھی آگے، وہ تو ہیں ہی ذمہ دار۔ مطلب ہر تمام شعبہ زندگی کے لوگ اپنے اپنے ادارہ کار میں رہ کے دعوت۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، دن تو ہم روزگار میں لگے ہوئے ہیں، رات کو لاہو لم میں لگے ہوئے ہیں۔ بیرون دنیا میں ہمارے وفود جا رہے ہیں، پوری دنیا کی اسلامی ریاستوں کا کوئی بھی وفد اسلام کا نمائندہ بن کے کہیں نہیں جا رہا ہے، تو دکھاتے ہیں حاج صاحب کی بڑی عمر ہے تو عمر ایسی وہ ڈھائی بیٹھے ہیں چوری صاحب، کوئی وفد جا رہا ہو، نہ مکے سے وفد آ رہے ہیں، نہ مدینے سے آ رہے ہیں، نہ ادھر سے جا رہے ہیں، بس وہ جناب بزنس، کاروبار، کھیل کود، پوری دنیا میں ہماری کرکٹ کی ٹیمیں جا رہی ہیں اور ہاکی کی ٹیم جا رہی ہے، اونتے جنابری نیری کوڑ گئی منڈیا دی کڑیاں دی ٹیم آن رہی ہے جان رہی ہے۔ مجھے بیٹے غلط تو نہیں کہہ رہا، آپ کی معلومات تھوڑی زیادہ ہے مجھے، آپ جیسے ہم بھی سن لیتے ہیں تھوڑا۔ اب تو یہ حالت کیا ہے؟ بے حیائی کے فروغ کے لیے اللہ کی نافرمانی اور اس کے لیے وفود جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ سودی کاروبار کو کیسے فروغ دینا اس کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کا اور بھی اسی کام ہے، اس پہ میں کیا تبصرہ کروں۔ اور اس حمام میں ہم سب، میں بھی مجرم، آپ بھی مجرم، نہ دعوت کا مجھے فکر ہے نہ آپ کو فکر۔ تو فرمایا میں نے یہ 5 طریقے سے جو دعوت کے اصول ہیں، آج بھی یہی اصول ہیں، آج بھی ہاں، تو اس میں ہم پوری قوم مجرم ہیں اس وقت، اللہ ماشاء اللہ کوئی انفرادی طور پہ کام ہو رہا ہے، اگر دعوت کا کام ہو جائے تو اصلاح کی شکل آ جائے، نظام امن قائم ہو جائے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے قوم کو کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، تم کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، معافی مانگو۔ کیوں؟ اسلام میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، زہر کا کام ہے ہلاک کرنا، پانی کا کام ہے غرق کرنا، پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، پانی کی ایک تاثیر ہے، کافر پیے تب بھی پیاس بجھاتا ہے، مسلمان پیے تب بھی۔ زہر دنیا کا کوئی انسان کھائے، کوئی جاندار، اس کا کام ہے ہلاک کرنا۔ تو اسلام کی تاثیر ہے، عرب کا اسلام، مسلمان غیر مسلم ہو، عجم کا وہ ہو، روئے زمین کا کہیں کا بھی، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کر لو، اسلام کے بدولت تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، پچھلے سارے 100 سال کا کافر بھی صدق دل سے کہہ جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے معافی ہے کہ اللہ آج تک میں نے تجھے نہ مانا، اب تجھے مانا، نہ تیری مانی اب تیری مانوں، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو تم اللہ سے معافی مانگ لو، کفر سے بعد آ جاؤ، شرک سے بعد آ جاؤ، معافی مانگ لو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اللہ۔ اور پھر معافی کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کن نعمتوں سے نوازے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے موسلادھار بارشیں ہوں گی، قحط نہیں ہوگا۔ جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 1 سال کے لیے بارشیں بند ہو جائیں تو دریا دنیا کے سارے خشک ہو جائیں، ایسا نہ نہرا جو پانی لبے، نہ کھاڑیا جو پانی لبے، نہ زمین دی تہہ کا پانی ٹیبل نہ لبے، کافی لبے۔ تو آسمانوں سے موسلادھار بارش ہو، عذاب والی نہیں، نعمت والی، استغفار کے بتا۔ اور دوسرا فرمایا پھر اور کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں کو بڑھا دے، تمہاری جناب فیکٹریوں کی چمنیوں سے آگ نکلنی شروع ہو جائے گی، اور مال تمہاری کھیتیاں لہلہائیں گی، تمہارے باغوں میں رونقیاں آ جائیں گی، مال کے جتنے بھی ذرائع ہیں، کھیتی باڑی ہے، باغات ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں،
ہر طرف سے مارا ہے استغفار. دو فائدے. تیسرا فرمایا وہ بنین، اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے گی. اسی تو وزارت بنا بیٹھے منصوب بندی جمن نہیں دینا. ایسے نالائق ہیں. یہ صدر بھی اس سے پچھلا بھی وہ کہتے ہیں علماء کو جناب علی قوم کو سمجھاؤ تے جناب بال تھوڑے بنان تے کھان لو کتوں آنا. اور ایک سینٹ کا چیئرمین تھا ہے زندہ بھی، پرسوں بھی اس نے بڑی بکواسانہ گفتگو کی ہے. آج صاحب تو ڈر لگتا ہے کہ ان کے گھر سب سیاسی گلیں کرتے ہیں. میری مجبوری ہے، قرآن میں تنگ کرتا ہے. اے نشاندہی کرو نہ دی ہونی میں دعوتی گل کی تھی کہ نہیں. ہاں وہ بات آئی سینٹ کے اندر بحث ہو رہی تھی. تسی ناراض ہو جانا چیئرمین تھوڑا سی ہے ویسے کردار دا بڑا اچھا، پر بعض جگہ نا گتھمڑیاں مار چھڑتا ہے. عہد سیاست اصولوں کی سیاست کرتا ہے وہ. پر ایسی بدبخت یہ کہیں پہ وہ کمینہ پن اندر سے آ جاتا ہے. اے جڑی یہودیاں تے بے ایماناں نال یاریاں نے اے لے بندیاں نے انہوں نے خوش کر دینے بھائی اے نقصان والی گل ہے. ویسے ہے ذہین آدمی. چلے بعد میں کوئی ساتھی پوچھے گا تو نام بھی بتا دوں گا. اب نہیں وہ عربی پہ بحث ہو رہی تھی کہ عربی ہمارے ہاں ذوق سے پڑھائی نہیں جاتی. اس کا نتیجہ یہ ہے ہمیں سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، یہ نہیں آتا تو عربی آئے گی ہمیں ترجمہ آئے گا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کا نبی نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. تو خیر سینٹ کے اندر وہ عربی کو لازمی قرار دے دیا گیا. اس بندہ خدا نے کہا کہ عربی تہذیب کو ہم پر مسلط نہ کرو. جملہ کی سی عربی تہذیب کو اے سانو انگریز ہی رہن دیو، یورپ طرح ننگے رہن دیو. سانو اے عربی تہذیب چوگا نہ سانو پاؤ، اے قرآن نہ ساڈے کو پڑھواؤ، اے نبی دیا گلاں ساڈے کو نہ کرواؤ. اے سانو جناب نے انجے رہن دیو. عربی تہذیب کو ہم پر مسلط نہ. پر اللہ اس کو ہدایت دے. ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. ہم بطور تضحیق کے میں جملہ نہیں کہہ رہا، میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. یہ سب ہمارے ہیں، بیرسٹر ہمارے ہیں، دانشور ہمارے ہیں. اللہ ان کی زبانوں کو لگام دے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے کہ قرآن کے خلاف نہ پڑھیں. اس کا نقصان بہت بڑا ہے. آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا نقصان کتنا. تو فرمایا وہ بیٹے بھی زیادہ ہو جائیں گے، بیٹے بھی زیادہ ہو جائیں گے. اچھا اب یہ جو فکر ہے نا یہ تو کفر ہے. 2 ہی بچے سب سے اچھے، یہ غلط ہے بالکل. انبیاء علیہ السلام کسی کے ہاں جناب یہ تہذیب نہیں تھی، کسی کا یہ کلچر نہیں تھا. امام الانبیاء کے اپنے بچے بھی زیادہ ہیں اور صحابہ کرام کے بچے بھی سب کے زیادہ. بلکہ وہاں تو تعدد نکاح بھی ہے، 1 سے زائد نکاح ہے. نکاح بھی 1 سے زائد ہے. انبیاء علیہ السلام میں سوا عیسیٰ روح اللہ کے سب نکاح اور 1 سے زائد تھے سب کے. اور حدیث میں جو الفاظ ہے وہ توالدو تناسلو، افزائش نسل کرو. انی افاخر بکم یوم القیامہ، میں محمد قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا کہ میری امت بڑی ہے. میری امت بڑی 120 صفحے ہوں گی اور 80 صفحے امام الانبیاء کی. تو صفحے بڑھانی چاہیے نا کہ گھٹانی چاہیے؟ پتہ نہیں کفری نظریہ کتوں آ گیا، کھان لو کتوں آئے گا. مولویاں دیکھتے باڑ نے ایک بھی نہیں بھوکا مر تھا، ساری رز کی ماشاء اللہ کھانے ہیں. پتہ نہیں کی توڑ بروڑ کے رب کر دینا ہے. ہوں ہمارا موسم آئے گا دائی صاحب نے اللہ نے مجبور کر دینا کام کھلاؤ. خیر تو راضی کون ہے؟ وابتغوا عند اللہ رزق، رزق اللہ سے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کا رزق میرے ذمہ ہے. اور میں اور آپ تو دکان مکان میں فیکٹری کارخانے میں جاتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے جاتے ہیں. یہ درندے پرندے چرندے یہ کہاں جاتے ہیں؟ ان کو رزق دے رہا ہے کہ نہیں؟ سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے اللہ کی، زمین کے تہوں میں کتنے کیڑے مکوڑے ہیں. وہ کبھی دیکھا بھوکا مرا کہیں نظر آیا؟ کون کھلا رہا ہے؟ وَقَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. اور کتنے ہی جاندار ہیں جن کو رزق ہم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تم کو بھی رزق دے رہا ہوں، ان کو بھی رزق دے رہا ہوں. تو فرمایا استغفار کی بدولت مال بھی بڑھے گا اور اولاد بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات آ جائیں گے، سیبوں کے باغ، اناروں کے باغ، امرود کے باغ، کنوں کے باغ، موسمی کے باغ یہ آئیں گے. اور ذرا کرونا آیا اسی کہ ابو بند کر لو، مسیدے بھی بند کر لو، استغفار نہیں کریں گے، بند کر لو مر جاؤ گے. کیڈا موت اور ڈرتے ہیں، پھر بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. اس نے وقت پہ آنا ہے تو کیوں نہ اللہ سے معافی مانگ لے. پہلے
اگر یہاں موت جیسے بھی آ جائے، بھوک پیاس میں آ جائے، بیماری میں آئے، آخرت تو اچھی ہو جائے. تو فرمایا 3 نعمتیں، مال بڑھ جائے گا، آسمانوں سے بارش ہوگی، اولاد بڑھ جائے گی، باغات ہوں گے، وَإِجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں ہو جائیں. موسیٰ کے صاحب جناب کون کو پیسہ جمع کرتے کم بڑا جائے، تو عدالت کا کام کر، تم کہڑے پیسے منگتے لگ گیا. اے وزیر اعظم ساڑھے خود بھکاری نے، بڑے شاندار بھکاری نے، آپ پہ مانگ لے اندر. مولانا عبدالقادر آزاد شاہ مرشد صدی فرمایا کرتے تھے جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے آگے پیچھے میں گالیاں دیتے ہیں، جب بھوکے مرتے ہیں تو مجھے نمائندہ بنا کے عرب کے پاس بھیجتے ہیں، جا یا تو عربی واؤ بولے میں پھر مانگ کے منہ کے لیا کہ مسیطہ کا چندہ بھی ایسی مانگ رہے ہیں، انہوں نے مانگ کے لے آ کے دینے ایسی. ہاں مولانا عبدالقادر آزاد فرمایا گا بڑے جلسوں میں کہا کرتے تھے ہاں کہ اسلام آباد والے پھر مجھے بلاتے ہیں، پھر میں عربوں کے پاس جاتا ہوں، او یار وہ ساڑھا خیال کرو تو ساڑھے پر آ جائے، ان کی مانگ منہ کے لاتا ہوں. تو فرمایا وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے وہ ڈیم ہم بنائیں گے اپنی قدرت سے، عمدہ لگائیں. اور یہ استغفار حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء جناب ایک دن میں 300 دفعہ استغفار پڑھتا اللہ سے معافی ہے، اور اللہ تعالیٰ غفار ہے، معافی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر لی وتب علی، یہ الفاظ ہے حدیث میں. انک انت التواب، اے اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، انت غفور الرحیم، تو ہی بخشنے والا رحم. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ غالباً ان کا واقعہ ہے، ان کی مجلس میں ایک شخص آیا، کہنے لگے یار حضرت بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار. ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب میرے ہاں بچی بیوی ہے، ماں ہے، بچے نہیں ہو رہے، استغفار. ایک شخص نے کہا حضرت میری فصل تباہ ہو جاتی ہے، بچتی نہیں، ہوتی نہیں، استغفار. شاگرد کہنے لگے حضرت ہر بیماری کا ایک اور نسخہ، فرمایا ہاں ایک اور نسخہ. فرمایا میں اپنی طرف سے بتا رہا، قرآن نے بتایا. استغفار کریں گے تو اثر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، قحط کا علاج، بارشیں آئیں گی. اور فرمایا استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ یمددکم باموال، مال. اور فرمایا استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ بنین، اولاد دے گا. اور تو یہ نہریں، باغات، یہ ساری کے ساری استغفار. اور اللہ تعالیٰ فرما لکم لا ترجون اللہ وقارا، بطور شکوے کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے وقار کا خوف نہیں کھاتے. میرا وقار ہے اللہ تعالیٰ، میری عظمت ہے، میرا دبدبہ ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا، تم میرا بھی خوف نہیں کھاتے. یہ جو ہے لفظ ترجون، یہ رجا، یہ دو معنی میں آتا ہے، متضاد معنی. امید کے معنی میں خوف، ایک معنی تم میرا خوف نہیں کھاتے، دوسرا معنی تم مجھ سے امید نہیں رکھتے، تم میرے کو سوال نہیں کرتے، تم کیسے نالائق ہو. تو یہ مالکم لا ترجون اللہ وقار، تم دار تو استغفار کی برکات ہے. بعد نے لکھا ہے کہ یہ صرف مختص تھا، یہ پوری برکات مختص تھی قوم نوح کے لیے. بعد میں سے حضرات نے لکھا نہیں آج بھی ہیں. تو بسا اوقات جو یہ برکات ہیں بظاہر یہ ثمرہ مرتب نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سکون، اطمینان، چین، مسکرت، قرار عطا فرما دیتا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے ہاں کہے گا یا اللہ اتنا کچھ میرے لیے، میں نے تو اتنی عبادتیں نہیں کی تھی، میں نے تو اتنی عبادت، وہ اتنا بڑا. فرمایا تیرے بعد تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. یہ وہ ہے جو تیرا بیٹا تیرے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے باپوں کے لیے، ماؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق، ہم بھی ان کے لیے دعا کریں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، دعائیں کریں، زندگی کو غنیمت جانیں. اور آخر میں آ رہا ہے نبی نوح علیہ السلام نے 3 انداز استعمال فرمائے دعا کے، تو ہمیں یہ تینوں انداز اپنانے چاہیے. نبی طریقے سکھا کے. تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہیے، ماں باپ کے لیے ان کے گناہوں سے معافی، ان کے رفع درجات کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. ہماری تو دعائیں بھی رواجی ہیں ساری جناب لی ہیں. تیجا ساتہ چالیسا ہے، وہ رسومات ہیں، وہ سنن ہے نہیں. اور اس میں بھی جناب ساڑھے پہن پر آکڑوں جو اکٹھے ہو جانا رہے غیبان پھر کو نہیں پہنچتا. اتنے بھی جناب چوری صاحب نہیں آن گے گواہ صاحب تھی نظر نہیں آیا. ٹائم نال آن کی بعد کی گل ہے، بلانا ہی چوریاں چوریاں. ولیمے والے دن بھی ہوئی ہو، ولیمہ کا کھانا تو دوستوں کا ہے نا، چودھریوں کا، وہ کم از کم غریبوں کا کھانا تو ولیم. اور یہ چوری بھی نہیں ٹرتے، کھان دو بدلاتے بندے. انہوں نے فقیر سمجھ کے بلا دے.
میں معاشرے کو ایسا اچھی طرح جانتا ہوں. لو جی، تو یہ ہے پوچھنا سی. بڑا عمدہ ولیمہ وہ ہے جس کے اندر غریب کھانا کھائیں، اور خیرات کا کھانا ہے ہی غربا کا، عمرا کا ہے ہی نہیں. امیروں کو خود ہاتھ کھڑا کر دینا چاہیے. اللہ دے بندے جا غریبوں نو بڑھ گیا، اللہ دے بندے کنوں کھوا؟ غریبوں نو کھوا. سانو دعوت کھوا، دوست والا کھانا کھوا. یہ جو خیرات کا کھانا یہ غریبوں کا حق ہے، ان کو کھلاؤ، ان کے اندر جائے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے گے کہ سال کے بعد آج گوشت کھایا ہے، اور وہ جو دعا کریں گے وہ سیدھی عرش تک جائے گی. سمجھ لگے؟ تو چوری کھا کے کی کہنے گے؟ گڑیا ہی کو نہیں، گڑیا ہی کو نہیں، مرچی کو نہیں، وہ نقص کٹ کے آ جان گے یار میں تو کھادا ہی کو نہیں، وہ آن رہی سی سڑ گیا نہ ہی نہیں پکڑا. اور غریب کی کہے گا وہ پورے بھی چڑھ جائے گا. اللہ بھلا کرے. آج تو ہاں یہ رکھا اس لیے ہے تاکہ غریب، کیا اللہ تعالیٰ خزانے سے ساری دنیا کو انسانوں کو امیر نہیں کر سکتا تھا؟ یہ نظام چلانا ہے اس نے. خیرات تم کرو، میری مخلوق کو کھلاؤ، اللہ خود بھی کھلا سکتا ہے. اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں، ارب ہار روپے سب کو دے دے پھر بھی خزانے ختم نہیں. یہ نظام ہے اس کا، ایک نظام ہے اس کا چلانا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب نے پیسے کس پہ لگائے؟ غلاموں کو خرید کے آزاد کیا. تو فرمایا یہ استغفار کی بدولت یہ نعمتیں تمہیں ملیں گی. وقت خلقکم اطوارا، آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل دے رہے ہیں. وحدانیت دلائل. توجہ پڑھے لکھے جو بچے ہیں ان آیات کا خود بھی مطالعہ کریں، بار بار مطالعہ کریں. اگر تم گردش ایام میں امریکہ گئے اور گردش ایام میں صرف ان چند باتوں کو دلائل توحید پر ذہن میں بٹھا لو تو ساری دنیا دے جناب جن نے کفر دے مگر مچ نے انہوں نے تجھے کھنگڑ نہیں دینا. صرف چند آئے دیکھیں توجہ سے، مشکل نہیں ہے. وقد خلقکم اطوارا، تمہیں پیدا کیا کئی دوروں میں، کئی مرحلوں میں، کئی مرحلوں. میرے اور آپ کی پیدائش پہ کتنے مرحلے گزرے؟ ایک مرحلہ وہ ہے میری اگر 60 سال عمر ہے تو 65 سال پہلے میرا ذکر میرے والدین کہاں ملا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ بچہ ہو بچی ہو، کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی شکل نہیں. ایک دور یہ گزرا ہے. پھر شکم والدین کا دور ہے، پھر یہ دنیا کا دور ہے، پھر بچپنا ہے، پلا گولیاں تو لڑ ایسی کہ ہوں صدر بنے بیٹھا تھا. کتنے دوروں سے گزارا تجھے، کتنے مراحل سے تجھے گزارا میں. آگے مزید آ رہا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو طے بتے پیدا کیا؟ یہ ایک آسمان نظر آ رہا ہے، کس نے بنایا؟ ساری دنیا کے کافروں سے پوچھو کہ جناب بھڑ گیا خدا دا انکار کرنا چوڑ ہے کسے تھان دیا تو ایڈی وڈی جناب نہیں اے نہیں تو جناب نہیں 100 گز دا جناب نہیں کھڑوں بنا کے دکھا دے بغیر سے تو دکھا پا. سارے دنیا کے سائنسدان اکٹھے کر لیں، سارے دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، ایک بالش زمین کا ٹکڑا نہیں بنا سکتے. وہ زمین جس میں زمین کے سارے فوائد ہیں، وہ زمین جس میں زمین کے وہاں پودینہ بھی اگے، گنا بھی اگے، مکائی بھی اگے، اتنے بوڑ بھی اگے صاحب، اتنے پیپل بھی اگے، اور اتنے جناب بھی بانس بھی اگن، زمین کے سارے فوائد. ٹھیک ہے، ایسی زمین کا ایک بارش ساری دنیا کے انسان سائنسدان بنا کے دکھائے کہ وہاں انار آئے اس میں مٹھاس آئے، وہاں آم کا پودا ہو اس کے اندر آم کی لذت آئے، اور وہاں کنو کا پودا ہو کنو کی لذت اس میں آئے. ساری دنیا کے انسان بنا کے دکھائے. بڑا کچھ انہوں نے بنا لیا، بنا کے دکھایا. تو فرمایا تم دیکھتے نہیں میں نے آسمان بنایا، 7 آسمان طے ہوتے، کتنا بڑا آسمان ہے. پھر کیسا بنایا؟ یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان، اور اس کے اوپر بہشت ہے، اس کے اوپر عرش الہی. سبحان اللہ. اور یہ آسمان، یہ ستارے لگائے اس میں، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، ہم نے آسمان کو مزین کر دیا چمکنے والے ستاروں سے. اور رات کا ہنسی منظر، پہلے بڑے بڑے بیڑے ہوتے سی، بندہ منجے تو لیٹیا بیٹھتا ہوتا سی، اور منڈے پتہ ہے کوئی رات کو آسمان کے تارے ہوتے ہیں سارے کھڈیاں چ بڑھ کے اندر جناب اندر ہی اندر مکان ہے، اے سی لا کے ہور اندر، ہیٹر لا کے ہور اندر، باہر نکلنا ہی نہیں. اللہ کے اللہ کی اس منظر کو ہم دیکھتے نہیں. پیچھے گزرا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ان سے روشن کر دیا. اور آگے فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور چاند کو اس میں رکھا روشنی کے لیے، دھیمی دھیمی بھینی بھینی روشنی. ساری دنیا کے مسلمان کیا کافر کیا، ساری دنیا کے ماہرین کہتے ہیں اگر چاند کی یہ روشنی نہ ہو تو پھلوں میں مٹھاس نہ آئے، پھلوں میں ذائقہ نہ ہے. ذائقہ اس کی دھیمی روشنی سے آ رہا ہے، قدرت نے تاثیر.
اگر یہ غائب ہو جائے تو، اور جہاں چاندنا نہیں ہے وہاں پھل بھی نہیں ہے. اور فرمایا وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنایا چراغ. سورج کو ساری دنیا نو چانا کر دیتا پڑتا، ساری دنیا. کوئی سائنسدان اتنا بڑا سراج بنا کے دکھا. اور پھر اللہ نے زمین سے ہمارے لیے انسان کے لیے پیٹرول نکالا، گاڑیاں چل رہی ہیں، جہاز اڑن کھٹولی کی طرح پھر رہے ہیں. عمران بیٹے، پھر جب یہ پیٹرول دنیا سے کم ہو رہا ہے تو اللہ نے انسان کو ذہن دی، بصیرت دی، عقل دیا، دماغ دیا. وہ شعاؤں کے ذریعے سے گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، فیکٹریاں بھی چل رہے ہیں، ٹیوب بھی چل رہے ہیں. اور شعاع کیسی ہیں؟ پیٹرول تو ختم، ایندھن تو ختم ہو جائے گا، یہ شعاعیں کبھی ختم نہیں ہیں. یہ کب ختم ہوں گی؟ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب اللہ خود لپیٹے گا، جب اس نظام کو خود. اس سے پہلے اس کا درجہ راحت میں کوئی کمی نہیں آ رہی. کیوں جی؟ اب تو کتنا کچھ سورج سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے بنایا، کوئی ماں کا لال بنا کے دکھایا. آگے فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا. کوئی صاحب نے کہنا کار صاحب اسی کو پوتے ہیں، زمین جو کٹے تھا اپنے زمین سے اگایا. خلقہ من تراب، کس سے بنایا؟ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریف اس اللہ کی جس نے زمین آسمان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، اور ہمیں تین سے بنایا، مٹی سے. کس سے بنایا؟ مٹی سے. خلقہ من تراب، کس سے بنایا؟ تو پھر اگے کہ نہیں؟ پہلے ہمیں مٹی سے بنایا، پھر اسی مٹی سے اللہ نے ہماری خوراک کو اگایا، تمام نباتات کو اگایا، تمام جڑی بوٹیاں، ہماری ساری خوراک، گندم، چاول، مکئی، ساری کہاں سے پیدا ہوئی؟ زمین سے اگایا. اور پھر اس سے ہماری خوراک بنی، اور خوراک سے ہمارا لقمہ ہم نے کھایا تو خون بنا، خون سے نطفہ بنا، اور نطفے سے پھر شکم مادر میں ہم گئے. ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کئی دوروں میں پیدا کیا زمین سے. ثم یعیدکم فیہا، اور پھر اسی زمین میں لوٹائیں گے. کہاں لوٹائیں گے؟ اسی زمین سے. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے پیدا کی. وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے قیامت کے دن نکالیں گے. کہاں سے؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے زمین کو تمہارے لیے کافی بنا دیا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے. زندے اوپر پھر رہے ہیں اور مردے نیچے جائیں. ہے زمین کس نے بنایا صاحب؟ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. کیسا بچھونا؟ نہ اتنا نرم کہ راتوں کو ہم ادھر ادھر گھومتے ہی رہیں، نہ اتنا سخت رات کو اٹھ کے بیٹھے کہ یار بٹا تو نہیں تھلے آ نیند نہیں آ. اور کیسا؟ نہ اتنا سخت کہ اس میں ایئرپورٹ نہ بن سکے، نہ اتنا نرم کہ اس میں سائیکل بھی نہ چل سکے. میاں ربی بنا. اگر بالکل دلدل ہوتی، جو سیمی علاقہ ہوتا ہے ادھر سائیکل چل جاتی، پیدل ہی بندہ توڑ سکتا، تو ٹرینر کے میں توڑ گیا. اور اتنا سخت ہو جائے، اتنا سخت ہو جائے کہ وہاں پہ جناب ہی ہم گڑھا کھود کے ہم وہ تہ خانی نہ بنا سکے، کوئی نظام نہیں. ایسا میانہ بنا دیا. واللہ بساط تسلکوا منہا سبلا، چالے خطاب کہ تم اس میں چلو، اور کشادہ راستے. کیسے راستے بنا دیے؟ کشادہ راستے، پوری دنیا کو آپس میں رابطے کی شکل میں جوڑ دیا. اور آگے فرمایا قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے دعا کی. اس آیت میں یاسین ذرا برادری چپ کرائے. فرمایا نوح علیہ السلام نے، نوح آپ کا صفاتی نام، اصل نام آپ کا عبد الغفار تھا. کیا نام تھا؟ عبد الغفار. یہ نوح سا جس کا معنی رونا. نوح علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، گریہ افزاری ہوتی تھی، مناجات کرتے تھے. اس کی وجہ سے نوح نام پڑ گیا. اب لوگ اصل نام عبد الغفار کو نہیں جانتے، نوح کو جانتے ہیں. میں نے کہہ دیا، آپ نے بھی کہہ دیا، 10 دن کے بعد میں بھی بھول جاؤں گا، بھول جائے کہ نوح یاد رہے گا. نوح علیہ السلام نوح نام یہ ان کے رونے کی وجہ سے. نوحا اردو میں لفظ ہوتا ہے گریہ افزاری اور نوحا. تو کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، یہ میری قوم ہے،
نافرمانی. یہ پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ مالداروں کی، اولاد والوں کی. اور ان مالداروں نے، اولاد والوں نے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا، سوائے خسارے کے. مال کے ذریعے بھی خسارہ، اولاد کے ذریعے بھی خسارہ. ہاں دنیا میں جتنے بھی جناب مال و دولت والے آج بھی ہیں اور پہلے بھی تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اکثر مال و اموال، ہم زیادہ ہیں مال میں. اور ہمیشہ آج بھی کافروں میں تو ہے ہی، مسلمانوں میں بھی آج بھی دولت مند کو سلام، غریب لوگ نہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اتنے جناب نے جن نے 70 حج کیتے ہو، ساری زندگی تہجد نہ فوت ہوئی ہوئے، انہوں کونسل بھی کوئی نہیں مانتا. کیا انصاف نہیں برتے کرنا نا جیسے کو جناب نہیں 50 پراڈو کھڑی ہوں، بڑا ڈیرا ہوئے، منشیات فروشدہ سرغنا ہوئے. چل صاحب انہوں نے کہا روٹی تو لبے گی نہ تھے، کیوں ہی چل صاحب. جی ہاں، تو فرمایا کہ ان کے مال اور اولاد نے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں کیا. یہ ان کی گیت گاتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، یا اللہ میری پیروی نہیں کرتے. اور مال بھی کیسا؟ مال کے اندر، دنیا کے اندر 3 نظام متعارف ہیں. ایک اشتراکی نظام ہے، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور ایک اسلامی نظام معیشت ہے. رہا سب توجہ ہو. ایک تو اشتراکی نظام، ایک سارے کمائیں اور سب مشترک ہیں ان کے اندر. اس نظام کے اندر بھی سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں. اور ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے. سرمایہ نظام کے حامل کون ہیں؟ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور انجیل کو بھی برحق مانتے ہیں، عیسائی، وہ سرمایہ دار نظام کے قائل ہیں. مگر ان کے ہاں بھی ایک چیز ہے، جہاں سے مرضی لاؤ، جہاں مرضی کرو، کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے. جائز ہوئے ناجائز ہوئے آنا چاہیے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے دونوں نظام بربادی ہیں. تمہارے آنے کے ذرائع بھی حلال جائز ہوں، خرچ کرنے کے ذرائع بھی حلال ہوں جائز ہوں. کہاں سے لا رہے ہو ہم اس کا بھی پوچھیں گے، خرچ کہاں کر رہے ہو اس کا بھی ہم پوچھیں گے. آنے کے ذرائع بھی یہ نہ ہو سود کے ذریعے ہو، یہ نہ ہو سینمے کے ذریعے ہو، ہاں، اور یہ نہ ہو کہ جو انگریز نے لائسنس جاری کیے تھے کبا خانے میں چکروں میں خواتین کو، وہی پیسے کما رہی ہے. اور اسلام کی پہلی صدی کے اندر نصف دنیا پہ اسلام کی حکمرانی تھی، اور پوری اسلامی دنیا میں کہیں بھی کبا خانہ نہیں تھا. اور اب دنیا کا کوئی شاید اسلامی ملک ہے جو اسے خالی ہو. لائسنس ہے نہیں، آئینی قانونی تحفظ ہے. تو یہ اسلام نے کیا کہا ہے؟ اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور طلب کے اندر خوبصورت طریقہ اختیار کرو، رزق حلال کا، ذرائع آمدنی حلال ہو اور ان کے اخراجات بھی حلال. یہ نہ ہو جناب وہ ہمارے ہم دیکھو شادی بیاہ پہ کیا ہو رہا ہے، کتنی تباہی بربادی ہو رہی ہے. ایک شخص کہتا ہے جناب علی میں 3 لاکھ روپے لایا ہے جناب علی، وہ کیا کہتے ہیں وہ گلچھرے سے اٹھتے ہیں شام کو جو آگ سے نکلتی ہے آتش بازی، اتنا لا چھڑ دیا، بڑی گل ہے. اس کی بھی پوچھ ہوگی کیا مطلب، کیوں کیا؟ تو ذرائع آمدنی بھی حلال ہوں اور مصرف بھی کیا ہو، حلال. اور اس کے درمیان میں ذرائع آمدنی حلال ہوں، اس کے بعد پھر واجبی صدقے ادا کرو، زکوٰۃ دو، فطرانہ دو، قربانی دو، اور پھر غریب، تنگ دست، کلاش، مفلس، بہن، بھائی، عزیز و اقارب اور انسانی آبادی کی یتیم، بیوہ، مساکین، فقراء، غربا، ان پہ خرچ کرو، اللہ کو راضی کرو. دعائیں لو لوگوں کی، سماجی کام، فلاحی کام، تعلیمی ادارے بناؤ. کوئی جناب میرے پاس ایک MP آیا، میں نے کہا جناب پنجاب اسمبلی کے اندر بل پیش کرو. مجھے کر سب کہا تھا میں نے ٹیکس لاؤ، جناب پنجاب کالج آ رہے تھے کروڑوں روپے کمانڈ ہے، ایسے جناب گوشوارے جمع کرو. نہیں جی تیرے سماجی کام ہے، میں تیرا دماغ حاضر ہے. اس کے ساتھ میں نے 3-4 منٹ بحث کی. وہ کہتا کر صاحب گھر سمجھ آ گئی میں بل پیش کرا. یہ تعلیم دے رہے ہیں ہم قوم کو، اندازہ لگائیں وہ کے لیے تھوڑا کتنے پیسے کما رہے ہو تعلیم کے نام. ہاسپٹل کے نام پہ کتنے پیسے کمائے جا رہے ہیں. کل 2 ٹکے کا اتنا سا ہاسپٹل، مجھے اس کا پتہ چلا کہ روزانہ کی سارے خرچے نکال کے 70,000 انکم ہے، مہینے کی کتنی، سال کی کتنی. سماجی کام کر رہے ہیں. بھائی صاحب اجازت دیں تو تھوڑی اور بھی گل کر دینا. اتنے بورڈ لگیا ضیاء صاحب نے سنگے بنیاد رکھی، افتتاح کیا اتفاق ٹیسٹ، اتنے ماشاء اللہ 1 لاکھ روپے کی پرچی ہوگی.
ایسا وہ نہیں جانتے رہے آپ ڈاکٹر نصیر کو دوائی لا کے اتنی اللہ تعالیٰ سب سے دے چڑھ گئی اتنی گل بن جاتی ساری ٹھیک ہے ہاں جی صدقہ کر لینا نا وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ان کو جب بھی تکلیف ہوتی 3 حکمات سے نسخہ لکھواتے, درمیانی نسخے کا خیرات کر دیتے, کہنا میں ٹھیک ہو جاؤں, نسخہ نہیں کھاتا, اتنا صدقہ کر دیتے. اب وہ ہمارا صدقہ نہیں دیں گے تو جناب بات سے پتر کیا گیا پیسہ تو بڑا رہا ہے بدھی لاتے کہ نہ 52 کو لاکھ لایا سی پر گل بنی نہیں, پھر انہیں صدقہ کر دے. صدقے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے, اللہ کا نظام ہے, وگرنہ صدقے سے آدمی زندہ ہو رہا ہے, اتنی طاقت رکھی ہے اللہ. ہاں مگر اللہ کا نظام ہے دوبارہ زندہ نہیں کرتا, وگرنہ صدقے میں اتنی طاقت رکھی ہے اللہ نے. تو فرمایا کہ انہوں نے مال اور اولاد, ہمارے ہاں جناب لی مال وہ بربادی اور اولاد کی حالت یہ کہ ولید بن مغیرہ کے 10 بیٹے تھے. وہ جب 10 مجلس میں آتے تو وہ چوڑا ہو جاتا سی, کہتا میں نے کسی نے جناب بگانی فوج کی لوڑ کو نہیں, دا پتر نے میرے تو کاٹ دا میں آنے باہر کاٹ دا میں جڑا بولے میرے. ایک ابو الرجال تھا اس سے پہلے, اور ان کے بھی بہت زیادہ بیٹے تھے. وہ کہتا میری اپنی کیبنٹ ہے, اپنی کابینہ ہے, میں کسی کا محتاج. پنڈا تھا تو کہتے جناب دا بائیاں نے میری دا ڈانگا جب چلن گیا تو پینڈروں آ کے لا لیں گا. تو اس میں ناز ہو رہا ہے, اور اگر وہی بیٹے وہ دین پہ خرچ ہو جائیں تو فرمایا یہ دونوں انکانا ذا مالی و بنین, پیچھے آیت میں گزر چکا ہے, یہ مال اور اولاد یہ تو تباہی کا ذریعہ ہے. اگر اللہ کے نام ضابطے کے تحت نہ ہو تو تباہی. اور اس امت میں وہ عورتیں بھی گزری جنہوں نے 4 بیٹوں کو کہا کہ بیٹوں میں نے تمہارے نانکے کو بھی ذلیل نہیں کیا, تمہاری باپ کی عصمت میں آنچ نہ آنے دی, صبح جہاد ہو رہا ہے کنڈ نہ کر رہ جاتے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا کہ میں نے تمہارے نانکے پہ آنچ نہیں آنے دی. کیا مطلب, میری تمہارا پن کی عزت اس پہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا, میں نے تمہارے باپ کی عصمت پہ بھی انگلی نہیں اٹھنے دی, نکاح کے بعد بھی کسی نے انگلی نہیں کوئی اٹھا نہیں سکتا. میں اتنی پاک دامن ہوں, تم حلالی بچے ہو, صبح جہاد میں جانا ہے تو کنڈ دے جنابلی ڈانگ نہیں کھانی, سینے دے کھانی, اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے بہادروں کی طرح لڑنا. اگر یہ ہو تو پھر تو اولاد بھی نعمت ہے نا. تو اکثر عموماً یہ تو نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میری پیروی, میری نافرمانی کی, مال والوں کی, اولاد والوں کی انہوں نے پیروی کی, انہوں نے آنکھیں لگے تو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملا. آگے فرمایا وہ میں کروں مکر کبارا, اور انہوں نے مکر کیا, مکر کرنا بہت بڑا مکر کیا, انہوں نے مکر کرنا بہت بڑا, میرے خلاف مکر کیا. ایسا توجہ, بڑی توجہ ہوگی نا, آپ کی لطیف باتیں سمجھاؤں گے, دیکھ لو. آپ تو عید نماز کے بعد پوری جناب مستانہ نیند سو کے پھر آتے ہیں, رات کو خراٹے لے کے سوتے ہیں. میں صبح سے آپ کے لیے دیکھ لو یہ سارا, جس طرح صبح بچوں کے لیے عورت ناشتہ نہیں تیار کرتی ہیں, چودھریوں کے لیے ناشتے, میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوں صبح سے بتا رہے ہیں, میرے قوم نے آنا میرے پاس. ہاں وہ میں کروں میں, اور انہوں نے مکر کیا, مکر کرنا بہت بڑا. کیا مکر کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی ذات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کی. پہلا مکر یہ کہ نبی کی ذات میں ہم تجھے نبی نہیں مانتے, تو ہماری طرح کا مالی ہاتھ رسولی آپ کو اور دیکھو اس نبی کو کیا ہو گیا, ہماری طرح کھاتا پیتا بازار میں چلتا پھرتا ہے تو نبی بن گیا. کل کی تھے وہ ہماری طرح کا, یہ نبی کیسے ہو گیا؟ نبی کے اندر شکوک و شبہات پیدا کی. فقالوا ابشر منا واحدا نتبعہ, یہ ہماری طرح کا انسان, ہم اس کی پیروی کریں, اس میں کوئی اور بات ہے. اور یہ دیکھو کوئی نبی ہوتا, کوئی چودھری ہوتا, 2 ٹائم کا کھانا کوئی نہیں, پانڈو چلتے, لباس کوئی نہیں زیادہ ہے. دیکھو ولید بن مغیرہ ہوتا, نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہی تھا, ڈیرے دار بندہ ہو, فقر و فاقہ گھر میں ہے, ٹوٹے بوسیدہ مکانات ہیں اور باتیں تھے. تو نبی کی زندگی کو مشکوک کیا تو لوگ شک کی وجہ سے قریب نہ آئے, اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کی ذات پہ بحث کر دی کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کو مانیں گے تو تجھے مانیں گے, تو اللہ کو ہم نہیں مانتے. اللہ اجل عالت الہ واحدہ, نبی علیہ السلام کے زمانے میں مشکل مکان کا اجل عالت الہ, ایک کو الہ مان لے, ان ہذا لشیء عجیب, یہ عجیب کر لے, وہ ایک کو ذات سارے کام کرنے دی, ایک ہی میں ہو سکے, یہ سارے کام کیسے کر سکتا؟ اللہ کے اندر شکوک پیدا کی ہے, اللہ کے نبیوں میں شکوک پیدا کی ہے. اور
اور پھر پیغمبر کے متعلق کیا کہا؟ انا لنراک فی صفاح، نوح علیہ السلام کا معاذ اللہ خدا کی قسم ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پر مجبوری کرنا ہم آپ کو بیوقوف خیال کرتے ہیں، قوم نے نبی کو کہا دیکھا۔ آج یہ مسلم قوم علماء کو کہہ رہی ہے، آج یہ مسلم قوم علماء کو کہہ رہی ہے، ہاں تمام پارٹیوں کے لوگ نیب کی زد میں ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹر ہیں، لاہور کے قصبے میں ان کا بیان تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں بلوچستان کا سینئر وزیر اعلیٰ رہا ہوں، سینئر وزیر، ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ میں پاکستان چھوڑ کے بھاگا ہوں، نہ بھاگوں گا، کوئی ماں کا لال کرپشن لائے میری، اس عہدے پہ رہا ہوں، ڈپٹی چیئرمین سینٹر ہے۔ میں ہوں جناب نہیں ہے، جناب نہیں الٹا سیدھا نہ کاٹ رہا ہوں، بکری کر لے، ثبوت لے آ کے گل کرے، علماء عہدوں پہ رہے ہیں، کوئی ماں کا لال ثبوت پیش کرے، مگر پھر بھی جناب علی آج صاحب بھی کہنے مولویوں نے بھی جناب علی لیڈر بندہ شوق ہے، خیر کوئی بات نہیں، قربانی کے بکرے انبیاء بنے، قربانی ان کے جو نام لیوا ہیں ان کو قربانی ہر دور میں دیتے رہیں گے، اور اسی طرح قیامت آ جائیں گی اور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر لوگ وہ کہیں گے کہ یار مر تو ہم بھی گئے، مر یہ مولوی بھی گیا مگر یہ ہم سے اچھا رہ گیا۔ مرنا سب نہیں ہے، مرنا کوئی شہادت کے درجے پہ چلا جائے گا، اور یہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ علماء کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے والے قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے، علماء کے خلاف ہردہ سرائی کرنے والے۔ خیر تو فرمایا انہوں نے مکر کیا، اللہ کے انبیاء کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے، خدا کے وجود کا انکار کیا اور نازیبا جملے کہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مکروا مکرن کبارا، بڑے بڑے مکر کیے، کبار بڑے مکر، کبیر کباری بڑے بڑے کبار۔ وقالوا لا تذرون آلہتکم ولا تذرون، اور انہوں نے کہا اپنے نوح علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرون ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور ود سواع یغوث ویعوق نسرا ان کو نہ چھوڑنا، یہ انہوں نے اپنے مجسمے بنائے ہوئے تھے، خدا بنائے ہوئے تھے۔ اس کی کہانی مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ قوم نوح سے پہلے یہ اولیاء کرام تھے، اور یہ ادریس علیہ السلام کے اولاد میں یہ شیس علیہ السلام نیک سالے بندے تھے، تو انہوں نے کہا یار جناب علی نے ان کے مجسمے بناؤ تاکہ جیسے یہ عبادت کرتے تھے ان کو دیکھ کے نا ہم بھی وہ یاد رہیں تو ہم بھی عبادت کرتے رہیں، تھوڑی یاد دہانی ہوتی ہے، تھوڑی یاد دہانی۔ وہ ایک وقت گزرا پھر انہی کی پوجا شروع کر دی شیطان نے، کیا جناب علی نے پوجا، یہی حاجت روا نے، یہی مشکل پوچھا۔ اور یہ کفار مکہ نے جو لات منات عزا کو جو بنایا تھا، لات حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، بہت نیک سالے آدمی زمانہ چاہ دیا، تو اسی کو پھر خدا بنا لیا، اسی کی پرستی شروع کر دی جہالت کی وجہ سے، یہ شیطان نے پھر ادھر ہی لگا دیا۔ اور آج ہمارے ہاں بھی کیا ہو رہا ہے، اندازہ لگائیں ہمارے ہاں بھی کیا نالائکی آج بھی محراب و منبر پہ جلسوں میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے جاہل ملاؤں کی طرف سے، وہی جو عرش پہ تھا جلوگر نیچے آ گیا مصطفیٰ بن کے، سنیں گے؟ ہاں پڑھا جا رہا ہے، کتابوں میں لکھو، اندازہ لگا، انبیاء علیہ السلام امام الانبیاء کی توہین کی جا رہی ہے، یہ جو حالات جاہل مولوی وہ دو کی کتابیں پڑھ کے ہیر رانجے دیا جناب نے توڑے تے آواز سونی جی کٹ کے وہ جناب نے قوم ماشاءاللہ پھر نوٹ وہاں دی جو میرا سے تو بھائی دے، ہاں جاہل لوگ، اہل علم لوگ نہیں، کسی بھی مکتب فکر کے اہل علم ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ تو فرمایا ان کو نہ چھوڑنا، وقت اضلوا کثیرا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت زیادہ، قرآن کے الفاظ جو چل صاحب انہوں نے گمراہ کیا بہت زیادہ۔ ہاں کاش ہمارے ہوش آ جائے مسلمانوں کو ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا، کیا ہو رہا ہے۔ گمراہ کیا، قوم نوح نے ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ آج روئے زمین پہ عیسائی مشینریاں، قادیانی پیسہ سیلاب کے پانی کی طرح بہہ کے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ عیسائی مشینریاں ہسپتال بنا رہی ہیں، تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں، لٹریچر پڑھا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ وہ عیسائیت لوگ قبول کر رہے ہیں۔ اگر عیسائیت نہیں قبول کریں گے تو کم از کم عیسائیوں سے دوستی اور نظریاتی طور پر غلامی کریں گے۔ آج امریکہ کی غلامی اس لیے ہمارے قادیانی بھی پیسہ لگا رہا ہے، وہ جناب نے کہیں ویزا دیتے ہیں کینیڈا کا، کہا فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اور پاکستان بننے سے کیا نام بر صغیر میں مسلمانوں کی حکمرانی، انگریز آیا، پانی کو طرح سیلاب کے پانی کی طرح اس نے پیسہ بہایا، نتیجہ کیا نکلا
کہ آج تک بھی جناب 800 سال تک ہمارے آبا و اجداد نے حکمرانی کی اور ہم اتنے سے ٹکڑے پہ راضی پاکستان کا. اور وہ مشرقی وہ ڈھاکہ بھی ہم سے علیحدہ ہو گیا. بلوچستان کے حالات بھی کیا ہو رہے ہیں؟ ہر طرف سے پیسے لگا جا رہے ہیں. وقت اضلوا کثیرا، کافر ہمیشہ گمراہی میں لوگوں کو اور گمراہ کرتے رہتے. وہ گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے رات دن. ایک ہم ہیں جو ہمیں اسلام کی طرف توجہ نہیں. میں نے کتابوں کی طرف پڑھا ہے بخارا شہر جو تھا اس میں 40,000 مسجدیں تھیں. ایک زمانہ تھا کتنی مسجدیں؟ 40,000. اور اب 4,000 بھی مسجد نہیں ہوئی. یہ چین کے ایک صوبے کے اندر 7 کروڑ مسلمانوں کی آبادی تھی. آج وہاں 1 کروڑ بھی نہیں. اور آج بھی وہاں میڈیا پہ پوری دنیا میں خبر نہیں آ رہی. آج بھی سیاں کانگ صوبہ وہاں خیموں میں مسلمان پڑے. میاں مار کے اندر زندہ مسلمانوں کو وہ سوچی نہیں جنہوں نے فوج نے دنیا اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا 3 سال پہلے کرین سے گڑھے کھود کے اس کے اندر ڈالا گیا. وقت اضلوا کثیرا. دنیا ہر دور کے کافر وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ پیسے کے ذریعے کہ طاقت کے ذریعے مختلف حوالوں سے گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے مسلمان. دیکھ ہم ہیں، ہمیں اپنی اسلام بچانے کی فکر نہیں. آج بھی ہر وقت یہی کوشش ہے کہ مسجدوں پہ کنٹرول کرو، مدرسوں کو بند کرو، حدیث نہ پڑھائی جائے، قرآن نہ پڑھایا جائے. اور یہ حکومت بھی زور لگا رہی ہے. اس سے پچھلے بھی جناب کفر کے کہنے زور لانے سے مدرسے بند کرو. مدرسے ہاں آج بھی بڑا سخت ہدایات ہیں. مدرسے بند کرو. ان مدرسوں کو سماجی فلاحی اداروں میں منتقل کر کے ان کو ہسپتال بناؤ. یہ آرڈر ہے کفر کا. مدرسے بند کرو. وقت انہوں نے بہت زیادہ ولا تزد الظالمین الا ضلالا. تو سوائے گمراہی کے ظالموں میں اور اضافہ نہیں ہوا. آگے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. ان کی خطاؤں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا. قوم نوح کو ان کی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیا. اللہ جل جلالہ من والو فرما رہے ہیں وہ ہم کی وما کان اللہ لیظلمہم. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. لوگ خود اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے. فرمایا فادخلوا نارا. یہاں تو ان کو پانی میں غرق کیا. آسمان سے بارش آئی، زمین سے پانی اگلنا شروع ہوا اور نتیجہ کیا نکلا؟ غرق کر دیا گیا. فادخلوا نارا. قیامت کے دن جہنم میں داخل کیا گیا. اور فلم یجدوا، اللہ کے ہاں کوئی یار و مددگار نہیں پائیں گے. نوح علیہ السلام نے دعا کی. اب دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ زمین میں کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ. سب حیران ہوں گے فوری طور پہ. تھوڑے سے یار انبیاء علیہ السلام تو دعا فرماتے ہیں، فتوا تو نہیں فرماتے. حدیث پاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ من والوں نے بتلا دیا قرآن میں ہے الا من قد آمن. جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے. ابھی سے آگے اور کوئی آپ ایمان پھر آپ نے بتوا فرمایا یا اللہ جی اے گل ہے ہن کسی نے ایمان نہیں لینا تے انہاں دے نسلاں دے بی مکا دے. انہاں نے کافر ہی جمنے نے. وہ سپ نے جناب نہیں سپنی نے سپ ہی جمنے نے. وہ کسی نے فائدہ پہنچائے گا؟ انہوں نے کافر ہی جمنے. یا اللہ انہوں نے اڑا دے کھ نہ چھڑے گا. پھر یہ بدعا فرمائی کہ اگر اے اللہ تو نے ان کو چھوڑا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاسق و فاجر ہی نسل کو جنم دیں گے. لہذا ان کو زمین سے صفاسی سے مٹا دیں. اور کیا دعا فرمائی؟ رب اغفر لی ولی والدی. توجہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. وہاں اللہ کا ان کا جو ایک تعلق ہے اس میں اس کے حساب سے لغزش ہے، ہمارے حساب سے نہیں ہوتی. اس کے باوجود بھی انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور ہم گناہوں میں سر تک نہیں آسمان تک ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی جناب کر رہے ہیں گناہ کی معافی منگن ہوتی یار. چلو یار منڈا جوان ہو کے استاد دے آگے آنے کڈے، پیو دے آگے آنے کڈے ہیں وہ، اور رعایا حکومت کے آگے آنکھیں نکالے. چلو مان لینے بھی تو پیسے آڑا ہو گیا اور تمہیں پیو دی کیوں لوڑ ہے؟ تو علم والا ہو گیا، اب تجھے استاد کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ دے آگے آنے کٹ دیں. آنکھ تو اسی نے دی، زبان تو اسی نے دی. وہ چاہے ابھی لے لے، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ بھی نہیں پتہ چلے گا. ابھی بھی رائی لے لے تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا دروازہ ادھر ہے کدھر ہے. ابھی قوت گوجرا لے لے تو ہم جنابی تکلم سے معروم ہو جائیں گے، سننے سے معروم ہو جائیں گے، ہاتھ کی گرفت سے معروم ہو جائیں گے. وہ تو 24 گھنٹے اس کی نعمت ہے. 24 گھنٹے. باپ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو ٹافی کے لیے پیسہ مانگتا ہے. جب خود برسے روزگار ہو جائے تو کہتا ہے پیو نے کی کما کے دیتا ہے، سارا کچھ میرا آپ ہے. بڑی گل ہے بھائی. تو وہ جناب وہ جو تھا وہ پیمبر وہ کون لے آ کے دیتا تھا؟ اس کے پیسے کہاں سے آتے تھے؟
وہ ٹوہی پہ کے جڑا ہے کی انہوں کہتے ہیں ممبر. ہاں وہ پہلے بھی بچیاں بیچارہ کوئی کپڑے کٹھے کر کے نپی رکھ دیا سی نا, وہ کون سامتا سی نہ سامیا ہوتا تو گند سے پیا رہنا سی, مکھیاں منہ سے وڑتی رہنی سی, ماں نہیں سامیا پیو نہیں سامیا. میں بھی بھول جاتا ہوں اور سارے بھول جاتے ہیں, یہ ماں باپ کا احسان ہے. اس لیے دیکھیں اب اس احسان کا تقاضا کیا ہے, انبیاء نے کیا بتلایا, اس احسان کا تقاضا یہ ہے ہم یہ طریقہ اپنائیں. رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بھی بخش دے, ولی والدیہ, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی. وہ زندہ ہیں تو غنیمت جانو, دنیا سے چلے جائیں تو آخری سانس تک ان کے لیے دعائیں کرو. ان کے لیے کبھی بھی والدین کو دعا میں فراموش دعا ہے نا, تو وہ دعا تو علاوہ جڑا کام ہے صدقہ خیرات, وہ بھی غریبوں کو کھواؤ, چوریاں نہ کھواؤ, نہیں تو چوریاں تو ٹھڑ جا کے رہ جانا ہے. فیض فوز والدین کو نہیں لگنا, وہ غریبوں کو کھلاؤ, مسجد بنواؤ, مدرسے بنواؤ, خانقاہ بنواؤ, تبلیغی مراکز بناؤ, وہ جنج گھر بناؤ, قبرستان کو جگہ خرید کے دو, جنازگاہ بناؤ, سماجی کام کرو, فلاحی کام کرو, تعلیمی ادارے بناؤ, ہاسپٹل بناؤ, یتیموں کے, بیواؤں کے, مسکینوں کے, غریبوں کے وظیفے لگواؤ, معذوروں کے, تنگ دست کلاش مفلس, ان کو جناب کھانا پہنچاؤ. ہیں یہ خیرات ہے, اور اس کا ثواب صرف والدین نہیں, پوری سرکار دو عالم کی امت کی نیت میں وسعت پیدا کرو, اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرو, دعاؤں کا بھی اہتمام کرو. اور آگے فرمائے ولی من دخل بیتیا, جو بھی میرے گھر میں داخل ہو گیا حالت ایمان میں, جو میرے پہلو میں آ گیا, میری مجلس میں, وہ مومن ہو یا مومنات ہو. ضابطہ بتلا دیا کہ اپنے لیے بھی دعا کرو, والدین کے لیے بھی دعا کرو, اور تمام امت مسلمہ کے مومن مرد اور عورتیں ان کے لیے بھی. اور جو قرآن کی مشہور آیت ہے ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین, اور کب تک, یوم یقوم الحساب, قیامت قائم ہونے تک جتنے مومن آئیں یا اللہ سب کو معاف کر دے. دعا سے بخل نہیں کرنا چاہیے, دعا میں بخل نہیں کرنا چاہیے. مانگ رہے تھے اللہ سے ولا تزد الظالمین الا تبارا, اور فرمایا ظالموں کی ہلاکت یہی بڑھے گی, اور نہیں اضافہ ہوتا ظالموں کو مگر بربادی کا. اے اللہ ہمیں ظلم سے بچا لے, ظلم سے, کفر بھی ظلم ہے, شرک بھی ظلم ہے, اور تیسری ظلم کی صورت جس کو ہم سمجھتے ہیں کسی کا حق کھانا, یہ اس میں اضافے سے یا اللہ ہمیں بچا لے اور ہمیں ظالم بننے سے بچا لے. اللہ جل جلالہ امن والو ہمیں استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.